خود قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا نا وذکر بھی، آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے، لتنذر بھی، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، وجاہدہم بھی، اس قرآن کے ذریعے کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ یہ صرف پیغمبر کے لیے تو نہیں تھا، یہ ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ میں داعی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت کا معیار قرآن ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سیکھنے کا شوق ہوگا اور پھر قرآن سکھانے کا شوق ہوگا۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے، اس سے کسی درجے کی بھی نسبت ہو اللہ تعالیٰ انسان کو نواز دیتے ہیں، کسی درجے کی بھی نسبت۔ آپ کو اگر صرف قرآن سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کے اوراق کو صرف دیکھ کر چومتے اور محبت کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی انسان کو نوازتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا، امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، کہا اللہ نے بہت نوازا، لیکن عجیب بات ہے کہ میرے پڑوسی کو جو ایک لوہار تھا اللہ نے میرے سے بھی زیادہ نوازا۔ جس نے خواب میں دیکھا اس کو بڑا تجسس ہوا، یار عبداللہ ابن مبارک وقت کا ولی امام، اور ایک لوہار کا کیا عمل ہوگا ایسا کہ جس کو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ نوازا۔ وہ پوچھتے پوچھتے تلاش کرتے کرتے اس بستی تک پہنچا، اس لوہار کا پتہ معلوم کیا، اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی، اس کی خاتون نکلی، اس سے سوال کیا تیرے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جو عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ اللہ نے اس کو نوازا؟ اس کی بیوی نے کہا اس کے دو عمل تھے، ایک عمل اس کا یہ تھا کہ جب وہ اذان کی آواز سنتا تو وہ ہتھوڑا اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے، تو کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا، لوہے پر نہیں مارتا تھا کہ اب میرے اللہ کا بلاوا آ گیا، اب میں اپنا کام نہیں کر سکتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ نماز کے لیے جاتا۔ اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، وہ رات کو اٹھتے تہجد پڑھتے اپنے صحن میں کھڑے ہو کر، میرا شوہر جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا اور صحن عبداللہ ابن مبارک کے صحن کی طرف دیکھتا اور اللہ سے یہ دعا کرتا، یا اللہ میرے لیے روزی کی سہولت کا انتظام کر دے، میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح قرآن کو یاد کروں اور رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر تجھے قرآن سناؤں۔ صرف محبت تھی اور تمنا تھی، عملاً ایسا کیا نہیں۔ اللہ نے اس قرآن سے صرف اس محبت پر اتنا نوازا، تو آپ سوچیں کہ آپ اس کے قرآن کو سیکھیں گے اور پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے اپنی راتوں کو جاگ کر مطالعہ کر کے جب صبح لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، اللہ کو آپ پر کتنا پیار ہے۔ تو یہ عزم کریں، اللہ نے کبھی کسی میدان میں خدمت کا موقع دیا تو درس قرآن کے حلقے ضرور قائم کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1۔ دوسری بات، درس قرآن کے مدرس کے لیے کچھ اصول ہیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ پہلا اصول، مقصد کا تعین۔ مدرس کو مقصد اس پر واضح ہو کہ بھئی وہ درس قرآن کیوں دینا چاہتا ہے، درس قرآن کا حلقہ کیوں قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے ملانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے ملانا، یہ درس قرآن کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد، انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، یہ دوسرا مقصد ہے۔
قرآن امت تک کس نے پہنچایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تیسرا مقصد عقائد کی تصحیح اور اخلاق کو سنت نبویہ کے مطابق ڈالنا۔ عقائد کی تصحیح کرنا اور اپنے اخلاق کو سنت نبوی کے مطابق ڈالنا۔ چوتھا مقصد نفوس کا تزکیہ کرنا، اپنی اور اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ پانچواں مقصد نیکی کی ترغیب دینا اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ایک یہ بھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور چھٹا مقصد لوگوں میں اللہ کی صفات اور آخرت کی جزا و سزا کے تصور کو راسخ کرنا۔ اللہ کی ذات سے لوگ واقف ہو جائیں، اس پر محنت کرنا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اللہ کی صفات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ اور ایک اور مقصد کہ جنت اور جہنم کا تصور لوگوں کے دل و دماغ میں کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب جنت اور جہنم کا تصور لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا تبھی وہ نیکیوں پر آمادہ ہوں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ جب جنت اور جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا پھر کس بات کی نیکی اور کس بات کا خوف؟ تو یہ 6 مقاصد ہیں۔ دوسرا مقصد، دوسرا اصول، پہلا اصول تھا مقصد کی تعیین، اور یہ 6 مقاصد تھے درس قرآن کے حل کو، لکھ لیے۔ دوسرا اصول اپنی صحیح حیثیت کا تعین کرنا۔ اپنی حیثیت کا تعین کرنا۔ اپنی حیثیت کا تعین کیسے کرنا؟ کہ آپ درس دے رہے ہیں تو آپ بحیثیت ایک طالب علم کے درس دے رہے ہیں، آپ ایک داعی کے درس دے رہے ہیں، آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھنا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے رات کو معرف القرآن کا مطالعہ کیا، صبح بیٹھے اور خود کو کیا سمجھا؟ مفسر قرآن سمجھ کے بیٹھے۔ تو بڑے بڑے مفتیان اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ہم ناقل ہیں، ہم تو نقل کرتے ہیں۔ جو اکابرین نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہم وہاں سے نقل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت یہ سمجھنا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک داعی ہوں، میں ایک مبلغ ہوں، نہ کہ خود کو مفسر سمجھنا۔ اصول نمبر 3، تیاری کے بغیر کبھی بھی درس نہ دینا۔ جب بھی درس قرآن دیں بھرپور تیاری کے ساتھ درس قرآن۔ آپ خود مطمئن ہوں کہ بھئی میں جو یہ آیت لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، فلاں تفسیر میں نے دیکھا فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ آپ مطمئن ہو کر بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں، آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وائرل ہو جاتے ہیں لوگ ایک منٹ میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بات کی تھی نا، کہاں دنیا کے کس کونے میں بیٹھ کر بات کی اور کتنا بڑا تماشا بنا۔ تو جب آپ مطالعہ کر کے خوب مطمئن ہو کر بات کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اصول نمبر 4، جب آپ درس قرآن دے رہے ہیں دوران درس کوئی جملہ معترضہ آ جائے تو اس کو طویل نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ نے بیچ میں مصر کا تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب مصر کے تذکرے سے آپ آگے بڑھے، آپ نے قاہرہ کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ وہاں پر قائم سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر کا تذکرہ کیا۔ اس طرح آپ جو ہے نا بات سے بات کیا کرتے گئے، نکالتے گئے۔ تو یہ ایک جملہ معترضہ تھا، تھوڑی سی بات کر کے فوراً اپنے موضوع کی طرف کیا آ جائیں، واپس آ جائیں۔ جملہ معترضہ کو طول نہیں دینا ہے۔ اصول نمبر 5،
درس کے دوران جب بھی کوئی واقعہ بیان کریں اس بات کا مکمل طور پر اہتمام کریں کہ وہ مستند ہونا چاہیے، کوئی من گڑت واقعہ درس قرآن کے درمیان بیان نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیت سمجھا رہے ہیں، آپ کوئی ایسا واقعہ سمجھا رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ قرآن سمجھا رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کو کیا کر دے، بتانا شروع ہو جائے۔ تو جو واقعہ بھی بیان کریں وہ مستند ہونا چاہیے۔ نمبر 6، درس قرآن میں لفاظی سے اجتناب کریں، لفاظی سے اجتناب کریں۔ آپ تقریر میں لفاظی کریں، آپ جمعے کے بیان میں لفاظی کریں، آپ اسٹیجوں پر لفاظی کریں، لیکن جب آپ درس قرآن دے رہے ہیں تو آپ اس وقت لفاظی سے اجتناب کریں، عام اور سادہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے کیا کریں، گفتگو کریں۔ نمبر 7، گفتگو کو نکات پر تقسیم کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے درس قرآن میں جتنی 1 گھنٹہ بات کرنا ہے، آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے، آپ کی گفتگو نکات پر تقسیم ہونی چاہیے۔ بھئی یہ 10 نکات ہیں، 5 نکات ہیں، 4 نکات ہیں، پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسرے پہ یہ ہے، تیسرے پہ یہ ہے، چوتھے پہ یہ ہے۔ نمبر 8، تکلف سے بچیں، تکلف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکلف سے اس طور پر بچیں، دیکھیں آپ درس قرآن بیان کر رہے ہیں، اب آپ کے دماغ میں کوئی شعر آ گیا بیان درس، یا کوئی لطیفہ آپ کو یاد آ گیا، اب وہ موقع محل نہیں ہے اس بات کا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اب زبردستی اس کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں سے تار ملا رہے ہیں، یہاں سے تار ملا کے بس اپنی بات بیان کرنے کے لیے کوئی راستہ بنا کر آپ وہ لطیفہ سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اس چیز سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اصول نمبر 9، اہم بات کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ درس کے دوران جب بھی کوئی اہم بات ہو اس کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ یہ عین سنت کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی نصیحت فرماتے تو اہم ترین بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 3 مرتبہ دہراتے۔ اصول نمبر 10، جب آپ درس قرآن دینے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ظاہر کو شائستہ بنائیں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، پگڑی کا اہتمام کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور اچھے انداز میں جو ہے وہ آپ لگے کہ کوئی صاحب حیثیت شخص بیٹھا ہے اور جو قرآن کا جو ہے وہ درس دے رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اساتذہ سے ہم نے سنا کہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث بیان کرنے کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ جب ان کے گھر میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، دروازے پر دستک دیتا، تو حضرت کبھی انسان گھر میں کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، تو باہر نکلتے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تو جس حالت میں ہوتے اس کو جواب دے کر مسئلہ سمجھا دیتے، لیکن جب کوئی آتا حدیث سننے کے لیے اس کو کہتے میاں تھوڑا سا انتظار کرو۔ آپ جاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، عمامہ پہنتے، اور پھر آ کر اس کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتے تھے۔ یہ حدیث کا ادب۔ تو لہٰذا قرآن کی آیات کا بھی یہی ادب ہے کہ جب آپ درس قرآن دے رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ آپ جس حالت میں اٹھے اور آ کر بیٹھ گئے اور درس قرآن شروع کریں۔ پورے اہتمام کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنے ظاہر کو اچھا بنانا ہے۔ اصول نمبر 11، جب آپ اپنے ظاہر کو اچھا بنا لیں گے تو اب ضروری ہے کہ اپنے باطن کو بھی کیا کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ اپنے باطن کو اچھا بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ والوں کی صحبت انسان اختیار کرے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ والوں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
تو اس میں انسان کے دل پر بھی وہ رحمتیں اترتی ہیں، تو اس سے اس کی کیفیات بنتی ہیں۔ تو پہلی چیز اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ یہ دعا مسلسل اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو صالح بنا۔ خود اللہ کے نبی نے سکھائی، ترمذی میں کتاب الدعوات میں یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت دعا ملتی ہے۔ نمبر 3 عمل جو ہے اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے کہ اپنے اعمال کو ریا سے پاک کرنا، اس کے لیے بھی دعا سکھلائی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اب کتنی پیاری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی۔ جب آپ ان 2 دعاؤں کا اہتمام کریں گے کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ جب آپ کی زبان جھوٹ سے پاک ہو گئی، عمل ریا سے پاک ہو گیا، دل نفاق سے پاک ہو گیا، جو بات آپ کی زبان سے نکلے گی سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی نہیں۔ اور ہمارے ایک استاد محترم ایک دعا سکھایا کرتے تھے، فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے اونچا اور بڑا بنا دے۔ تو آپ ایک داعی ہیں، ایک مبلغ ہیں، ان تینوں دعاؤں کا ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے۔ صبح و شام چلتے پھرتے ان دعاؤں کا کیا ہونا چاہیے؟ اہتمام ہونا چاہیے۔ اصول نمبر 12، جب آپ درس قرآن دیں گے اور مسلسل دیتے رہیں گے تو ایک حلقہ احباب آپ کا بن جائے گا۔ تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو حلقہ قرآن کے درس کی وجہ سے بنا ہے اس سے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ سوال نہیں کرنا، کیونکہ انبیاء نے خود نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی اور قرآن لوگوں تک پہنچایا اور کیا کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ جو ہم تمہیں قرآن پہنچا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر ہم تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ ہمارا اجر تو کس کے ذمہ ہے؟ اس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی جو لوگوں کو قرآن پڑھائے گی اور اس قرآن کے بدلے لوگوں سے مانگے گی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے لوگوں کو قرآن پڑھایا اور پھر اس قرآن کے بدلے لوگوں سے مانگا، تو ان الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا کام ہے۔ جب آپ ان الفاظ پر غور کریں گے آپ کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھ میں۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پہلی بات مرکزی مضمون کی تلاش، میں پھر دوہرا رہا ہوں۔ نمبر 2 آیات کے درمیان ربط، الفاظ کے درمیان ربط کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر 3 متقارب القرآن، ایک جیسے الفاظ ہیں، لہو، لعب، ولی ولا نصیر، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کرنا ہے۔ آیات میں جو صفات الہیہ ذکر ہیں ان پر غور کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آیات کو حصوں میں کیا کریں، تقسیم کرنا ہے۔ پھر قرآن کے انذار و تبشیر ہونے پر غور کرنا ہے۔ قرآن کے آیات دلائل پر کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ اور آیات قسم پر کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ اب اگلی بات، درس قرآن کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2 قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ سورت کی ترتیب پر درس دیں۔ ایک سورت کا درس دیا، پوری سورت آپ نے شروع کی اور ترتیب سے درس دیتے دیتے آپ آخر تک پہنچے۔ ایک یہ ہے کہ یہ اسی کے ساتھ ہی، یا تو آپ سورت کا درس دیں یا آپ کسی سورت میں سے کسی خاص رکوع کا درس دیں۔ یہ پہلی قسم، مکمل سورت یا سورت کے کسی رکوع کا درس دیں۔ اور دوسری قسم ہے موضوعاتی درس۔ موضوعاتی درس کہ کوئی خاص موضوع منتخب کرنا اور اس پر پھر درس قرآن دینا۔ یہ 2 قسمیں۔ پہلے ہم بات کریں گے پہلی قسم کے حوالے سے، سورت یا کسی خاص رکوع کے درس کے حوالے سے۔ تو جب بھی آپ کسی سورت یا کسی خاص رکوع کا درس دیں گے تو اس میں سب سے پہلے ضروری چیز ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ مرکزی مضمون کی تلاش۔ ٹھیک ہے، آپ مرکزی مضمون کی تلاش کریں۔ اب یہ ہے، سورت کا تو مرکزی مضمون جاننا آسان ہے، لیکن آپ سورت کی کسی خاص رکوع کا درس دے رہے ہیں تو اس رکوع کا مطالعہ کر کے آپ خود بھی کوئی اس کے لیے عنوان کیا کر سکتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں، تفسیر کی روشنی میں، خود سے نہیں ہے۔ تو آپ کسی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے، اکابرین کی معلومات کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے مرکزی مضمون طے کر لیا، بھائی یہ مرکزی مضمون ہے اس سورت کا یا اس رکوع کا، تو پھر بات جو پوری بات ہوگی وہ اس مرکزی مضمون کے گرد گھومے گی۔ جب آپ کو مرکزی مضمون ہی معلوم نہیں ہوگا، پھر کبھی آپ ایک ایران کی ماریں گے اور ایک توران کی ماریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن کی آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کی آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 2 با محاورہ ترجمہ۔ اس آیت کا آپ کو سب سے پہلے آیت کا صحیح تلفظ آنا چاہیے، اور نمبر 2 اس آیت کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تو ترجمہ کون سا ہو؟ با محاورہ، ترجمہ با ادب ہو، شائستہ ترجمہ ہو۔ اور اس کے لیے سب سے زبردست جو ہے وہ شیخ القرآن صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ ہے، جس کا ترجمہ انتہائی شائستہ، نفیس اور با محاورہ ہے۔ سمجھنا ہر ایک کے لیے کیا ہے، آسان ہے۔ تو آسان ترجمہ القرآن ہر ساتھی کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 3 آیت آپ نے تلفظ صحیح کر لیا، اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس آیت کا کوئی پس منظر ہوگا، شان نزول ہوگا۔ اب درس قرآن میں شان نزول کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خاص علمی بات ہے جو علمی حلقوں سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کے سامنے آیت سمجھانے کے لیے آپ مختصراً وہ کیا کرتے ہیں، جو اس کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، اس کو بیان کر کے مقصد کی بات کی طرف آپ آئیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، درس قرآن شروع ہوتا ہے، اب اس آیت کا شان نزول ہے، سورہ فیل کا شان نزول کتنا لمبا ہے،
وہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کے وہاں سے چلا اور پھر آیا اور عبد المطلب کے ساتھ اس کا وہ مکالمہ، اونٹ قابو کر لیے، سب کچھ کر لیا، پھر وہ اونٹ لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ وہ پورے درس میں وہ قصہ بیان ہوتا ہے اور بس قصہ ختم تو درس ختم۔ بھائی قرآن کا ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے رہنمائی۔ اچھا، نمبر 4، مشکل الفاظ کی تشریح۔ آیت کے دوران مشکل الفاظ آ جائیں، آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے عوام الناس کے ساتھ۔ اور مشکل الفاظ کو سمجھنے کے لیے بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا سب سے بہترین ربط کے لیے اور مشکل الفاظ کے لیے حضرت تھانوی کے بیان القرآن بہترین اور شاندار، اور الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے مفردات القرآن علامہ راغب۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 5 لکھ لو، تفسیر کا بیان۔ دیکھو آپ نے آیت تلاوت کر لی، با محاورہ ترجمہ کر لیا، اس کا پس منظر شان نزول مختصراً بتا دیا، مشکل الفاظ کی آپ نے تشریح کر دی۔ اب آیت کی تفسیر کا وقت، تفسیر آیت کا وقت ہے۔ اب تفسیر سے پہلے آپ کیا بیان کریں گے؟ ربط بیان کی۔ جیسے پہلے بات آئی، آیت کو آپ نے 2-3 حصوں میں کر کے آیت کے درمیان کیا کرنا ہے؟ ربط بیان کریں۔ اب آیت کے درمیان ربط بیان ہو گیا، اب اس کی تفسیر کی باری ہے۔ تفسیر آپ جانتے ہیں سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی تفسیر کس سے؟ قرآن سے۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث۔ نمبر 3، تفسیر القرآن بالآثار۔ سب سے پہلے تفسیر آپ کس سے کریں؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے آپ کو نہیں ملی، آپ قرآن کی تفسیر حدیث سے کریں، پھر اس کے بعد آثار صحابہ سے کریں، پھر اس کے بعد تابعین اور اکابرین، پھر یہ بات کی بات ہے ساری۔ اب یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہم بھائی کیسے اس تک رسائی حاصل کریں؟ تو دیکھو جدید دور ہے۔ کیا دور ہے؟ جدید دور ہے۔ ایک ایپ ہے، اس کا نام اپنے پاس نوٹ کریں، الباحث القرآنی۔ الباحث الحا کے ساتھ، الباحث القرآنی۔ نمبر 2، الباحث الحدیث۔ یہ 2 ایپ ہیں الگ الگ۔ اب اس کو استعمال کا طریقہ کار یہ ہے، آپ لفظ صلاۃ پر قرآن کی آیات تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ قرآن کی کتنی آیات میں ذکر ہے، تو آپ الباحث القرآنی ایپ پر جائیں گے، آپ نے صرف ادھر لفظ صلاۃ لکھنا ہے، وہ آپ کے سامنے قرآن کی تمام آیات حوالے کے ساتھ کھول کے رکھ دے گا کہ کن کن آیات میں لفظ صلاۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق آیات معلوم کرنی ہے، ادھر زکوٰۃ لکھا، پوری لائن سے زکوٰۃ کے متعلق پورے قرآن کی آیات۔ کوئی بھی لفظ آپ لکھیں، وہ اس لفظ سے متعلق قرآن میں جتنی آیات ہوں گی وہ ساری وہ آپ کو وہاں دے دیں گے۔ اس کے لیے کتاب المحجم المفہرس، پہلے لوگ اس کتاب کو دیکھتے تھے۔ اس کتاب میں یہ کتاب بھی ملتی ہے، آپ کو کوئی آیت تلاش کرنی ہے، وہ لفظ دیکھا، اس لفظ سے متعلق وہاں فہرست میں گئے اور اس آیت ساری، لیکن وہ چیز اب آسان ہوگی، کس میں آ گئی؟ موبائل میں آ گئی۔ اب آپ رستے میں جا رہے ہیں، اب الباحث القرآنی نکالیں، اس پر وہ آیت لکھیں، وہ قرآن کی ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی، قرآن کی تمام احادیث آپ کے سامنے۔ لفظ تقویٰ آپ لکھیں، وہ آپ کو پوری تفصیل سے آپ کو بتا دے گا۔ 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ سے بھی کم میں آپ کے موضوع سے متعلق قرآن میں جتنی آیات ہوں گی سب آپ کے سامنے۔ مشکل ہے قرآن کی آیت نکالنا، یہی آسان۔ پہلے مشکل تھا لیکن اب کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اسی طرح یہ فنون کے متعلق بھی اس طرح کی ایک ایپ ہے کہ آپ کسی بھی فن
الباحث الفن یا فنون، اس طرح اس کا عنوان ہے۔ آپ کسی بھی فن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ایپ پر جائیں، آپ لکھیں منطق کے متعلق آپ کو پوری معلومات مل جائے گی۔ آپ صرف لکھیں، صرف کے متعلق معلومات، بلاغت لکھیں، بلاغت کے متعلق آپ کو معلومات۔ یہ دور معلومات تک رسائی بہت آسان ہے۔ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے، ان کے سامنے ایک ساتھی نے عرض کیا، کہا آپ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، بڑے بڑے کام آپ نے کیے، آپ نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا ہمارے اکابر نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اب اور کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا کام ہے جو اکابر نے لکھ دیا اس کو پڑھ کے لوگوں کو بیان کرتے، یہ بھی ہم سے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج ہر بندہ 6 کتابیں سامنے رکھتا ہے اور 7ویں لکھ دیتا۔ جتنی تقریر میں آپ کو سنا رہا ہوں 3-4 جمعرات سے کہ میں فن خطابت پر کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا، جتنی کتابیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں اس سے اچھی لکھ سکتا، لیکن مقصد نہیں حاصل ہو، سمجھ رہے بات؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو بڑوں نے لکھ دیا اس کو دوسروں تک کیا کر دو، پہنچا دو۔ تو پھر تفسیر آپ اس ترتیب پر کریں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر الحدیث بالحدیث، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالآثار۔ اور نمبر 7، جب بھی آپ درس دیں، المحجم المفہرس۔ نمبر 7، جب آپ درس دیں تو آپ وقت کی پابندی کریں۔ آپ نے درس کا وقت 20 منٹ مقرر کیا ہے، 20 منٹ پر آپ اپنی بات ختم کر دیں۔ آدھا گھنٹہ ہے، آدھا منٹ ہو، آپ اپنی بات کو ختم کریں۔ ہمارے یہاں گلستان کالونی میں مدینہ مسجد ہے، جو یہاں مقامی ساتھی ہوں گے جانتے ہوں گے، مولانا عبدالرزاق صاحب مدینہ مسجد اور جامعہ محمودیہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ وہ ایک عرصے سے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ درس قرآن دے رہے ہیں، اور ان کے درس قرآن میں ہجوم ہوتا ہے۔ عام مسجدوں میں جمعے میں اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا ان کے یہاں ہر روز درس قرآن میں ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک اصول ہے، 15 منٹ ان کے درس کے مختص ہیں، 15 منٹ پورے ہوئے بات ختم۔ 500 بندہ بیٹھا ہے، 500 بندے کو معلوم ہے کہ ٹھیک 15 منٹ بعد بات کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس سے لوگ پابندی سے آپ کے درس میں بیٹھے۔ نمبر 8، موضوع سے وابستگی کا خاص خیال رکھیں۔ وہ آپ بات کر رہے ہیں، بات سے بات نکال کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعرات بتایا کہ وہ جب بھی بات کرتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بیان کرتا، تو بات گھما کے کہاں لے آیا؟ حضرت حسین کی فضیلت پر۔ نمبر 9، جب آپ درس دیں تو درس میں سب سے پہلے بھی اپنے درس کا خلاصہ بیان کریں اور آخر میں بھی اپنے درس کا خلاصہ بیان کریں۔ شروع میں درس کا خلاصہ سوالیہ انداز میں بیان کریں اور آخر میں درس کا خلاصہ نتیجے کے طور پر بیان کریں۔ سمجھ لیں؟ اور نمبر 10، بھئی آپ نے جو درس دیا اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا حاصل ہوا، کیا وصول ہوا۔ نمبر 11، دعائیہ کلمات سے اپنے درس کو ختم کریں۔ دوسری قسم جو ہے وہ موضوعاتی درس ہے، درس قرآن کے متعلق۔ سب سے پہلا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب کریں کہ آپ نے کس موضوع پر درس دینا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا لحاظ کریں کہ آپ کے درس کا وقت کون سا ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، آپ کے سامعین کس لیول کے لوگ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ نے جو ہے وہ موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر موضوع ایسا ہو کہ وہ زندہ موضوع ہو، مردہ موضوع نہ ہو۔ زندہ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ضرورت ہو۔ مردہ موضوع مثال کے طور پر آپ کہیں بھئی میں خوارج کے عقائد لوگوں کو بتاتا ہوں، آج لوگوں کو خوارج کے عقائد بتانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آج ضرورت ہے آپ ملحدین کے عقائد لوگوں کو بتائیں کہ لوگ دڑا دڑ کیا ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ عیسائیت 2/3 ختم ہو چکی ہے، ملحد ہو چکی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم بریلیوں کو فتنہ بولتے رہے، وہ ہمیں بولتے رہے
ہم اہل حدیث کو فتنہ بولتے رہے، وہ ہمیں بولتے رہے، لیکن پھر بھی ہم آج آ کر کسی نہ کسی نقطے پر کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کسی بھی نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنا وقت ان کاموں میں صرف کیا۔ تو موضوع زندہ ہو، موضوع ایسا ہو جس پر لوگ عمل کر سکیں، موضوع ایسا ہو جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، موضوع ایسا ہو جو معاشرے کی ضرورت ہو۔ دوسرا مرحلہ، اب آپ نے ایک موضوع کا انتخاب کر لیا، اب دوسرا مرحلہ ہے اس موضوع سے متعلق قرآن کی آیات کو جمع کرنا۔ تو وہ جمع کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ الباحث القرآنی پہ جائیں گے اور وہاں اپنے موضوع سے متعلق لفظ لکھیں گے تو آپ کو ساری آیات اس سے کیا ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ اسی طرح احادیث کو جمع کرنا، آثار کو جمع کرنا، جیسے آپ مواد جمع کرتے ہیں کسی بھی بیان کے لیے تو اس طرح مواد کو جمع کرنا۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ آپ نے آیات کا انتخاب کر لیا، بھائی میرا یہ موضوع ہے، تقویٰ میرا موضوع ہے، یہ 4 آیات ہیں، اب اس پر تیاری کیسے کرنی ہے؟ آپ تفاسیر کی طرف مراجعت کریں۔ جو 4 آیات آپ نے طے کر لی کہ بھی ایک آیت سورہ بقرہ کی فلاں نمبر ہے، ایک آیت سورہ آل عمران کی فلاں نمبر ہے، ایک آیت فلاں سورت کی فلاں نمبر ہے۔ اب آپ نے تفاسیر، جو تفسیر آپ کے مطالعے میں ہے، پہلے ایک آیت کی تفسیر کو دیکھا، پھر دوسری آیت کی تفسیر کو دیکھا، پھر تیسری آیت کی تفسیر کو دیکھا، پھر چوتھی آیت کی تفسیر کو دیکھا۔ اب پھر آپ کو اس میں کیا ہوگا، آپ کو آپ کے موضوع سے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو پہلی آیت سے ملیں گی، بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو دوسری آیت کے ذیل میں ملیں گی، بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو تیسری آیت کے ذیل میں ملیں گی، بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو چوتھی آیت کے ذیل۔ مثال کے طور پر آپ کا موضوع ایسا ہے، جیسے میں آپ کو مثال، موضوع ہے اطاعت۔ کون سا موضوع ہے؟ اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اطاعت موضوع ہے، اب آپ نے اس کے متعلق آیات جمع کر، اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ نمبر 1، اطاعت کا حکم کیا ہے؟ نمبر 2، کن کی اطاعت کرنی چاہیے؟ نمبر 2، کن کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اطاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سمجھ، قرآن میں کس کس کی اطاعت سے ہمیں منع کیا ہے، کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، کس کی اطاعت فرض ہے، کس کی اطاعت جائز ہے، کس کی اطاعت مستحب ہے۔ اب دیکھو یہ ساری بات، لیکن آپ کو ایک بات ملے گی ایک آیت میں، دوسری بات ملے گی دوسری آیت میں، تیسری بات ملے گی تیسری آیت میں۔ ایک آیت میں آپ کو ملے گا بھائی اس آیت میں حکم ہے، کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا کس کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اب اسی طرح آپ کو جو ہے وہ بہت سی آیات ایسی ملے گی، وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کرو، منافقین کی اطاعت نہ کرو، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی کیا کرو؟ اطاعت نہ کرو۔ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، حد سے تجاوز کرنے والوں کی، خیر کے راستے سے منع کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ یہ سب کچھ قرآن میں۔ تو ایک موضوع کے بہت سارے جز بنیں گے، ایک بات آپ کو ایک آیت کے ذیل میں ملے گی، دوسری بات دوسری آیت کے ذیل میں ملے گی، تیسری بات تیسری آیت کے ذیل میں ملے گی، تو آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چوتھا مرحلہ ترتیب کا ہے۔ تیسرا مرحلہ تفاسیر میں مراجعت کرنے، آپ کو بہت ساری باتیں مل گئی، آپ کا موضوع مختلف پہلو اختیار کیے، پھر آپ نے اب اس کو ترتیب دینا۔ سب سے پہلے میں نے اطاعت کا حکم بیان دوسرے نمبر پر میں نے یہ بیان کرنا کن کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بیان کرنا قرآن نے کن کن کی اطاعت سے منع کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ
ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور ہم پر لازم اطاعت نہ کرنے پر ہمارے اوپر کیا عذاب ہے۔ اور اطاعت کی حکمت یہ ساری عوام اس کو ترتیب سے جمع کریں گے۔ آپ ترتیب سے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہوگا۔ آپ 5 مرحلہ نظر ثانی کا ہے۔ 5 مرحلہ نظر ثانی کا اور اہل علم کی طرف مراجعت کرنے کے۔ اب وہ کسی بات سمجھنے میں دشواری ہے، اپنے کسی استاد کی طرف کسی بڑے سے کسی اپنے سے جس کو زیادہ آپ سمجھتے آپ سے زیادہ علم والے اس کی طرف آپ رجوع کر کے اس بات کو آپ سمجھیں۔ پہلے آپ خود مطمئن ہو جائیں کہ یہاں میں اس آیت کے مفہوم کو سمجھ چکا ہوں، پھر ہم اس کو لوگوں کے سامنے جا کر بیان کریں۔ آخری مرحلہ خاکہ بنانے کا کیا بنا لیں؟ خاکہ بنا لیں کہ بھئی یہ آیات ترتیب سے لکھ دیں اور ان کا
مانا مشکل مشکل الفاظ کے معنی ایک صفحہ بنا لیا، تب گھر سے قرآن لینے کے لیے جائے، قرآن بولا اب اس صفحے پر آپ نے آیت پڑھی اور یہی وہ اپنا چھوٹا سا پرچہ اسی قرآن کے اندر رکھ دیا اور اسی